السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دو رکعت نماز پڑھ کو بیٹھو. تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو. محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج یوم الجمعہ عید المومنین ہے. آج آپ کے سامنے خطبے کا عنوان ہے خالص عقیدہ توحید. اسلام کے بہت سے شاعروں نے کیا خوب کہا ہے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا الہی کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو چاہے الہ کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل وگر حق زمین و سما میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا. وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. میرے بھائی، میرے دوست، یعنی آج کل کے مسلمان یہود و نصارہ اور ملحدین مشرکین جیسے سارے کام کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. جیسا کہ شاعر نے اہل اسلام میں آج کل کی اصل مفسدات کو بیان کیا ہے. قرون اولیٰ کے پاک توہینت و پاک بعض اہل ایمان کے ان عقائد و اعمال اور طریق و منہج کا بلا اجمال مکمل بیان ہمارے سامنے آ گیا.
جن کو اپنا کر وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رب العالمین کے محبوب پسندیدہ بندے بن گئے تھے۔ جائز اس بات کا لینا ہے کیا قرآن حکیم آج اپنی وہ افادیات کھو چکا ہے، اور کیا دین حنیف کی وہ اصل روح اس سے نکال لی گئی ہے جس کے ساتھ ہمارے اسلاف پوری دنیا میں غالب آ گئے تھے؟ نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ عمیر بن ہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری امت میں ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی موجود رہے گی جو اللہ عز و جل کی شریعت پر قائم رہے گی، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حالت پر رہیں گے، اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ صحیح بخاری کتاب علم کی روایت ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ عمران بن حسین، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن سخر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بہترین زمانہ قرن وہ ہے جس میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا بلا شبہ تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ تیسری روایت کے موجب فرمایا کہ میری امت میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے اچھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پھر وہ لوگ بہتر ہوں گے جو ان سے متصل بات ہوں گے، پھر وہ جو ان سے ملے ہوں گے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی قسم گواہی سے پہلے اور گواہی قسم سے پہلے ہوئی، یا قسم کھانے اور گواہی دینے میں ان کو کوئی بات ہی نہ رہے۔ میرے بھائی میرے دوست، صحیح ہے ان کی حدیث میں بیان شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے، دوسرے قرن سے مراد تابعین اعظام، تیسرے قرن سے مراد زمانے سے مراد تبع تابعین اکرام ہے رحمہ اللہ جمیعاً۔ بعض علماء کرام کے نزدیک قرن 60 برس کا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک 100 سال کا۔ تمام روایت و احادیث کی جمع و تطبیق سے یہ بات زیادہ وثوق معلوم ہوتی ہے کہ پہلا قرن یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دور 100 برس تک رہا۔ سب سے آخری صحابی ابو الطفیل رضی اللہ عنہ تھے جن کا انتقال 1120 ہجری میں ہوا۔ تابعین اعظام زمانہ 170 ہجری میں اختتام پذیر ہوا اور تبع تابعین کا دور 220 ہجری تک رہا۔ تفصیل کے شرح نووی رحمہ اللہ دیکھ لیجئے۔ حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ میری زندگی میں کہیں یہ شر مجھے نہ آلے۔ چنانچہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین حنیف اور توحید خالص والی خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا۔ میں نے دریافت کیا اے اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ فرمایا نعم وفیہ دخل، ہاں شر کے بعد خیر آئے گی لیکن اس میں کمزوری کا دھبہ ہوگا۔ میں نے پوچھا یہ کمزوری کا دھبہ کیا ہوگا؟ فرمایا قوم یہدون بغیر حدیث تعریف منہم وتنکر، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا کیا پھر خیر والے
دور کے بعد شر کا دور آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گا. دعات علی ابواب جہنم ابواب جہنم من اجابہم الیہا فدفوہ فیہا. جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے. جو ان کی بات مان لے گا اسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ پہچان ہمیں بیان کر دیجئے. فرمائے وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے. میں نے عرض کیا اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پالوں تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ فرمایا تلزمو جماعت المسلمین و امامہم. مسلمان کی جماعت قرآن و سنت والے دین حنیف پر قائم لوگوں کے ساتھ چمٹے رہنا اور ان کے امام کے ساتھ. میں نے کہا اگر اس دور میں مسلمان راہ حق پر قائم اہل ایمان کی جماعت کسی ایک جگہ پر نہ ہو اور نہ ہی ان کا پوری دنیا کے اہل حق کا کوئی ایک امام ہو تو پھر کیا کروں؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَاخَ كُلَّهَا وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. اس دور کے تمام فرقوں سے الگ ہو کر رکھنا. آج کتنے فرقے ہیں؟ گلی گلی میں فرقہ ہے میرے بھائی. سوچو یہاں بتایا جا رہا ہے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جو غلط فرقے ہیں ان سے دور الگ ہو کر رہ جاؤ. پھر اس دور کے تمام فرقوں سے الگ ہو کر رہنا. خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی چبانی پڑے حتیٰ کہ درختوں کی جڑیں چبانی پڑے حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفطر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَزِرْعًا زِرْعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الزَّبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی. تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ میں اتباع کرو گے. یعنی ان کے پورے پورے نقش قدم پر چلو گے حتیٰ کہ اگر وہ گوہ نما سرائے نجد کے جانور زب کے کسی سوراخ بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں ان کی اتباع کرو گے. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا تو پھر کون؟ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا خبردار رہو بلا شبہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 یعنی 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ضرور اس ملت اسلامیہ امت اسلامیہ کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ان میں سے 72 فرقے تو جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا. اور یہی جماعت حقہ ہوگی جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بغیر افراط و تفرید کے صحابہ اکرام تابعین اعظام اور تبع تابعین رحم اللہ جمیعاً کے اعتدال والی راہوں پر ہوں گے. اور بلا شبہ آنے والے وقت میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں گمراہیاں ایسے سما جائیں گی جیسے باولے کتے کے کاٹنے سے باولا پن انسان کی ہر رگ اور جوڑ جوڑ میں سما جاتا ہے. بعین بدعات خرافات ان کے ہر رگ و ریشہ میں سما جائیں گے. میرے بھائی میرے دوست بزرگان ملت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج بدعات کتنی عام ہو چکی ہے, خرافات کتنے عام ہو چکے ہیں, شرک کتنی عام ہو چکی ہے. بتائے تو کون بتائے؟ اسی معنی کی احادیث و ثنا زیادہ اتنا ابو ہریرہ انس بن مالک عبداللہ بن عمر بن عاص اور عوف بن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ سے مسند الامام احمد و کتب سنن میں بھی درج ہے. مسند احمد کی روایت ہے جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت پہ جانے والے کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا الجماعت والجماعت, قرآن و سنت والی جماعت حقہ کے لوگ, ما انا علیہ واصحابی,
جس منہج پر طریقے پر اور میرے اور صحابہ ہوں گے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تم میں سے کس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ بعض لوگوں نے صحابہ کرام میں سے کہنے لگے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے شاید تم لوگ فتنوں سے وہ فتنے سمجھو جو آدمی کو اس کے گھر یا مال اور ہمسائے کے بارے میں آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا نہیں، میری مراد یہ فتنے نہیں ہے، ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ ہاں ہو جایا کرے گا، مگر میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے جو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ کر آئیں اور ان کی روک تھام نہ ہو سکے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سن کر سب لوگ خاموش ہو رہے ہیں، مگر اس نے عرض کیا میں نے سنا۔ جی ہاں۔ فرمایا تیرے باپ کا اللہ بھلا کرے، تو نے سنا ہے تو پھر ہمیں بتلاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سماعت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک کے بعد ایک فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی تاریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح چٹائی آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھو چٹائی کی تاریں دوسرے ایک کاڑی دوسرے کاڑی پہ جڑی ہوئی، اس طرح فتنے جڑ چکے ہیں۔ چنانچہ جس دل میں کوئی فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ بن جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا پیدا ہوگا۔ انکار کرنے میں نا، اگر انکار نہیں کرے تو کالا دھبا بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا، اگر انکار کر دے تو وہ نورانی دھبا، خوبصورت دھبا، سفید دھبا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی میرے دوست سوچو تو صحیح، ایک سفید نورانی دھبا پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح کالے اور سفید نشان دھبے ہوتے ہوتے دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص سفید نورانی دل، چکنے پتھر سفید سنگ مرمر کی طرح کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تب تک اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسرے سیاہی مائل مٹیالے رنگ کا دل، اوندھے منہ والے کوزے کی طرح جو نہ ہی تو کسی بھلائی والی بات کو اچھی طرح سمجھے گا، یعنی قرآن اور سنت کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن اور سنت کی بات اسے بتائیں تو وہ قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ بری بات کو بری جانے گا، یعنی اس کے نزدیک نیکی اور برائی خطاً ایک جیسی ہوں گی مگر وہی اس کو اچھی لگے گی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ جیسے آج کل نیچروں کی نیچر ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، بیان کی کہ آپ کے ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے مگر خشیہ ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تیرا باپ مرے، کیا یہ دروازہ ضروری ہے کہ ٹوٹ جائے؟ اگر کھل جائے تو شاید دوبارہ اس کو بند کیا جا سکے۔ میں نے عرض کیا نہیں بلکہ ضرور ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمن میں اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے کے بارے میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی، اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے جسے قتل کر کے شہید کر دیا جائے گا، وہ خود طبعی موت سے دوچار ہوگا، پھر اس کی موت شہادت کے ساتھ ہی فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی حدیث تھی جو غلطیوں سے پر دل سے بنائی ہوئی بات نہ تھی، صحیح مسلم کی روایت۔ نعمان بن بشیر رحمہ اللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے سے باز رہتے تھے۔ اسی دوران ثعلبہ الخشنی رحمہ اللہ آ گئے اور کہنے لگے اے بشیر بن سعد، کیا عمرہ کے بارے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ بشیر بن سعد کو خاموش رہے مگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ خوب یاد ہے۔ چنانچہ ابو ثعلبہ بیٹھ گئے جناب اور
حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، تم لوگوں میں میری دنیا میں موجودگی سے نبوت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ میری وفات کے ذریعے اس کو اٹھا لے گا، جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر خلافت اس نبوت والے منہج طریق کے انداز پر ہوگی اور یہ اس وقت تک دنیا میں قائم رہے گی جب تک اللہ عز و جل چاہے کہ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت والی حکومت و عمارات کو بھی اٹھا لے گا جب چاہے کہ وہ اس کو اٹھا لے۔ ثم تکون ملکا عازا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی۔ آج دنیا میں آخر ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالمانہ بادشاہت ہمارے آنکھوں کے درمیان ہمارے زندگی میں چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے میرے بھائی، ایک ظالم بادشاہ تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا۔ کیوں؟ تمہارے بدعات، خرافات، شرک اتنے بھرے ہو جائیں گے، تم ہر چیز کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے، یعنی کہ توغرے کو لگا کر ہاتھ اٹھا کر تم اس توغرے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگو گے، چاہے توغرہ کسی درگاہ کا ہو، کسی دیول کا ہو، کسی انسان کا ہو، جھنڈے چمٹے نہ جانے کن کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ وہ دن ہے آج ظالم بادشاہ ہر مسلمانوں کے سروں پر، مسلمانوں کی قوم پر ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے کھانے پینے پر اب روک لگا دی گئی ہے، نہ جانے اور اب کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب بھی سدھر جاؤ ہے مسلمانوں کی جماعت۔ میرے بھائی، میرے دوست، بہت کچھ ہے میرے بھائی، سنو قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ ایک کوزے سے پانی اچانک نکل جائے، جس طرح ایک دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح اس دین کی ایمان بھی اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کر تم درگاہ گھروں میں بناتے ہو، دکانوں میں بنا کر اسے پوچھتے ہو، دعا کرتے ہو، اس کے سامنے کھڑ کر افسوس ہوتی ہے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ کا گھر سامنے اور تم گھر میں دکان میں فوٹو رکھ کر تم دعا مانگتے ہو، کیسے مسلمان تمہیں؟ کیا کہا جائے تمہارے میں اور غیر قوم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، صبح دکان کھولتے ہی سامنے اٹھا کر پوجا کرتا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اس سے بدتر جانور ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تم غیروں کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں کے مسلمان؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت والی حکومت و عمارت کو بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اس کو اٹھا لے۔ ثم تكون ملكا غازا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے۔ ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر جبر و قہر والی بادشاہت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ بادشاہت رہے گی اور پھر اسے وہ اٹھا لے گا جب چاہے گا۔ ثم تكون خلافت على منہاج النبوت ثم سکت، اس کے بعد پھر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست، چند اس کے تعلق سے تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم عقیدہ خالص عقیدہ توحید کی تعریف کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظی معنی لفظ عقیدہ العقد سے مشتق ہے، جس کا معنی باندھنا، گرہ لگانا، مضبوط اور مستحکم کرنا۔
کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا، کسی معاملے میں اعتماد اور یقین کے ساتھ وثوق اور پختگی حاصل کرنا، قوت و طاقت سے تھام لینا، حسی اور معنوی طور پر کسی چیز کے اجزاء کا باہم ارتباط، التماس، سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک دوسرے سے مضبوط جڑا ہوا ہونا، پائے ثبوت کو پہنچنا اور یقین و عزم و صمیم جسم و حزم ہوتا ہے، العقد باندھنا کھولنے کا مخالف ہوتا ہے۔ یہ کلمہ مذکورہ بارہ معانی میں باب ضرب یضرب کے وزن پر عقد یعقد عقدن آتا ہے، ثلاثی مجرد میں یہ باب سمع یسمع کے وزن پر عقد یعقد عقدن بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے الجھا ہوا ہونا، لکنت والا ہونا۔ اسی باب ضربہ سے اس کا استعمال یوں بھی آتا ہے، عقدۃ الیمینی عقدۃ النکاح، جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں لا يعقدكم الله باللغو في ایمانکم ولكن يعقدكم بما عقدتم الایمان، بما عقدتم الایمان، سورہ مائدہ آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر پکڑے جو قصداً تم نے گرہ باندھ کر مضبوط کھائی ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ اور نکاح کی گرہ باندھنے کا قصد مت کرو جب تک کہ عدت نہ گزر جائے۔ العقیدہ کا اہل لغت کے نزدیک معنی یوں بھی کیا جاتا ہے الحکم الذی لا يقبل شک فی لدی معتقدہ، کسی بھی ذات کی نسبت وہ فیصلہ کہ جس کے متعلق اس فیصلے و اعتقاد کے رکھنے والے کے ہاں اس بارے میں شک قبول نہ کیا جائے۔ دین میں عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے عمل کے بغیر صرف دلی اعتقاد، جیسے اللہ رب العزت کی ذات کے وجود اقدس اور نبیوں کی بعثت، فرشتوں اور جنوں کا باقاعدہ الگ الگ ایک مخلوق ہونا وغیرہ وغیرہ کے متعلق دل سے عقیدہ اور اعتقاد رکھنا۔ عقیدے کی جمع عقائد آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس بات اور جس نظریے پر انسان اپنے دل کے قصد و جزم کے ساتھ مضبوط گرہ باندھ لے، اس پر وثوق اور پختگی اختیار کر لے، وہ عقیدہ ہوتا ہے، چاہے یہ حق ہو یا باطل۔ یوں اس کی دو قسمیں ہو گئی، عقیدہ حق اور عقیدہ باطل۔ اصلاحی معنی اصلاحاً، عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ وہ امور جن کے لیے واجب ہے کہ ان کی تصدیق دل کرے اور ان پر نفس مطمئن ہو، حتیٰ کہ ایسا یقین محکم حاصل ہو جائے جس میں شک و شبہ ملا ہوا نہ ہو، یعنی عزم صمیم اور جزم عمیق والا ایسا ایمان کے عقیدہ رکھنے والے کے پاس شک و شبہ پھٹکنے بھی نہ پائے۔ اس لیے واجب ہے کہ یہ حالت حقیقت و واقعے کے عین مطابق ہو، فرضی اور صرف سنی سنائی نہ ہو، جو نہ ہی تو شک کو قبول کرے اور نہ ہی گمان کو، اور اگر اس ضمن علم یقین جازم پختہ ارادے والے یقین کے درجے کو نہیں پہنچتا تو اس کا نام عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک فعل ہو پیچھ کا فعل مذکورہ بالا ساری تشریح کا نام عقیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان اس پر عزم صمیم اور یقین جازم کے ذریعے اپنے دل کو گرہ دے لیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کا معنی کیا ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام؟ آج غور سے سنو عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے پاس عقیدہ راہ نہیں رہنے کی وجہ سے، ہم صحیح عقیدے پر نہ چلنے کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ ہم بہت اسلام کا نام بگاڑ کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ اسلام ہمیں نام کیا ہے نہیں معلوم، عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اسلام پر چلو گے کیسے؟ اسلام پہ چلنے کے لیے اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ نہیں وہ چاہے جتنے بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی عبادتیں کر لے، جتنے بھی صدقہ کر لے، جتنے بھی خیرات کر لے، جتنے بھی حج کر لے، جتنے بھی عمرے کر لے، نہ جانے کیا کیا ہے، ہزاروں نے کروڑوں کے حساب سے کر لے، مگر وہ قابل قبول نہیں جب تک کہ عقیدہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا صحیح مفہوم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہو اور اس کلمے کے مطابق اس کا عمل زندگی میں کرتا ہو. پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر بابا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لے بابا تو نہیں دینے والا مجھے. توغرا لگا کر مانگنے والے، اس سے بھی گھٹیا انسان کوئی ہے اس دنیا میں؟ توغرے کے سامنے کھڑ کر اجمیر کی درگاہ کہیں پڑی ہوئے گھر میں دکان میں توغرا لگا کر ہاتھ اٹھا کر توغرے سے بھیک مانگ رہا ہے. توغرا کسی نے بنایا؟ غیر قوموں نے بنایا. جا کر دیکھو غیر قوم کی دکانوں میں بھی ٹیبل کے توغرے ملتے ہیں، اور اسی طرح فلانے کی بھی توغرے ملتے ہیں. تم وہاں سے خرید کر لاتے ہو اور پھر اس سے کہہ کر بابا ہمارے کو دے دو. آج میں دکان کھول رہا ہوں صبح اے اللہ کی بجائے تم اے بابا. اللہ اکبر. یہ عقیدہ تمہارا صحیح ہے؟ تمہاری عقیدے میں بگاڑ ہے میرے بھائی میرے دوست. عقیدے کی اصلاح کر لو. اگر تم مرتے دم تک بغیر اس عقیدے میں رہو گے، عبادتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. تمہارا طریقہ تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، تمہاری نسل در نسل چلے گی اور کہیں گے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے شرک تھا، بت کی پوجا ہوتی تھی، شیطان تو تھا ہی نا. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رائندہ درگاہ ہو گیا. اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے دنیا میں بھیج دیا تو وہ بتوں کی پوجا کرانے لگا. کیا تم اس کی عبادت کرو؟ وہی تمہارا باپ دادا ہے جو شیطان ہے، جو اللہ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا. پھر آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑے گا؟ وہ اللہ سے وعدہ کر آیا تھا تیرے بندوں کے ارادوں کو، تیرے بندے کے عقیدوں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. وہ بگاڑ رہا اور تم خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے. پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. کدھر کے مسلمان؟ مسلمان کا عقیدہ وہ ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مانگنا کیا عبادت؟ فوٹو کے سامنے کھڑ کر تم مانگتے ہو، دکان میں برکت کے لیے فوٹو لگاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں مسلمان نہیں. میں کیا بتاؤں تمہیں؟ اللہ کے گھر کے سامنے دو اللہ. تمہیں اللہ کو اللہ نہیں سمجھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. مر کر تمہیں اس اللہ کے پاس جانا ہے، اس فوٹو کے پاس جانے کا نہیں. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ گھاس چرانے گئی تمہاری عقل. مسجد کے سامنے جرت تمہاری دیکھو کتنی بڑی ہے. جرت. تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تم سمجھ لو کچھ بھی تم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اللہ کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے تم نکلے ہو، کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے. اس دکان سے، اس مسجد کے دکان سے تم نے ترقی کی 10 سال، اور سامنے دکان کھول کر تم نے فوٹو لگا کر پوجا کرتے ہو. تمہارے جیسا غدار انسان اس دنیا میں نہیں ہے. کھاتے ہو کسی کا چھید مارتے ہو اسی برتن پر. تم کھاتے ہو کسی کا، اس کے پیٹ میں چھڑا گھونپنے والی قوم ہے یہ. ہم نے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، دکھ بھی ہوا. کتنے سالوں سے یہ آدمی نہیں سدھر سکا تو کیا مرتے دم تک بھی نہیں سدھرے گا. مرتے دم تک یہ قوم نہیں سدھرے گی. تم بولتے ہی رہو، بولتے رہو، مگر کرتے ہی رہیں گے. اللہ نے گمراہ کر چکا ہے. جرت مسجد کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے ہوگی توحید کی مسجد تقویٰ. اگر یہ مرے گے تو وہیں درگاہ بھی بنا لیں گے. صرف پیچھے ہٹنے والے نہیں کھو گے. اسلامی عقیدے کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و حسنہ و صفات عالیہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے تمام سچے رسولوں، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے، غیب سے متعلق تمام امور کے جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، دین حنیف کے اصول و قواعد، اور جس مسئلے پر سلف صالحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و تبع تابعین اعظام رحمہ اللہ اجمعین جمیعاً کا اجماع ہے، ان تمام امور میں اللہ عز و جل رب العالمین پر یقین محکم کے ساتھ ایمان جازم رکھنا اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کی تمام کتابوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، اللہ پر، اللہ کی ربوبیت الوہیت پر پکا یقین ہو.
جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہیں دیکھتا، ہاتھ اٹھا کر فوٹو کے سامنے کھڑ کر دعا نہیں مانگتا۔ دعا مانگنے کی جگہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اس گھر کے سامنے رہ کر تم اور ایک گھر بنا لیے۔ وارے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہودوں کی حرکت تم کرنے لگے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو، ہمیں برا بلا کہتے ہو۔ تمہیں کیا پھولوں کا ہار ڈالا جائے؟ تمہاری جرت کتنی ہو گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم نے افسوس ہوتا ہے، تم اسی طرح مرو گے تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اپنے عقیدے کی درستگی کر لو، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، دیکھو اللہ رب العالمین برکت دیں گے، ورنہ تمہاری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوگا، خوف و ہراس ہوگا، بھوک و ہراس ہوگی، در در کے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تم کہو گے یا بابا، کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ صدق دل سے یا رب العالمین دعا نہیں کرو گے۔ اللہ دعا تمہاری قبول کر لے گا، بلکہ اخلاص کے ساتھ، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے، تیرے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی آج مجھے سمجھ میں آئی، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا توبہ کرنے والا؟ جازم رکھنا اسلامی عقیدہ ہے، اسی طرح پورے کے پورے دین حنیف میں داخل ہو جانے، فیصلہ و عدالت اور قانون کے نفاذ والے حق میں صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر دینے، اطاعت میں مکمل رب کائنات کے حق کو تسلیم کر لینے اور اتباع کے لیے صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہنما اور قائد اعظم و امام اول مان لینے کا نام اسلامی عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ مانتے ہو؟ نہیں مانتے رہے، نبی کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیتے ہو، نبی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ عاشقان رسول ہے۔ کہاں کے عاشقان رسول؟ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ان کے عقیدے کو تم دیکھو، دل چھلنی ہو جاتا ہے، مگر ان کے دل چھلنے نہیں ہوتے، ان کے دل اب بھی مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اور برائیاں جمنے والی ہیں۔ عقیدے میں پہلی اصل کا جز لا ينفق اور مکمل حصہ ہے، اس کے بغیر اسلامی عقیدہ ناتمام اور ادھورا ہے۔ جب مذکورہ بالا عبارت کے مطابق اسلامی عقیدے پر کسی قسم کی اپنی کوئی وضع کردہ عقیدت نہ لگائی جائے اور اسے یوں ہی مطلق رکھا جائے تو جانیے کہ یہی اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اور اہل القرآن کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نام اہل حدیث ہے، سمجھتے ہو؟ کان کھول کر سن لو، بات دماغ میں رکھ لو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث کو ہی اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے جماعت والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دکھاؤ صحیح اہل سنت کیا ہے، اہل سنت کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کرو، اس کی تفصیلات بیان کرو، معلوم ہو جائے گا۔ یہی اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث اور قرآن کا عقیدہ، اس لیے یہی وہ اسلام ہے جسے رب العالمین رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بطور شریعت اور دین دستور العمل کے طور پر پسند فرما رکھا ہے۔ انتہائی فضیلت والے پہلے قرون ثلاثہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین نظام رحم اللہ جمیعاً کا عقیدہ بھی یہی تھا، اہل سنت والجماعت اہل حدیث اور قرآن کے نزدیک اس عقیدہ اسلام کے لیے ہم معنی و متعارف الفاظ اور کچھ بھی ہیں جس کے مفہوم پر پوری دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ التوحید، السنہ، اصول الدین، الفقہ الاکبر، الشریعہ والایمان۔ الایمان علم عقیدہ پر اہل سنت والحدیث کے سب سے زیادہ مشہور اطلاق ہیں جو اسلامی عقیدے پر منطبق ہوتے ہیں۔ سلف کی تعریف کیا ہے؟ لغوی معنی زمانے ماضی میں جو گزر چکا ہو اسے عربی میں سلف الشیء سلفن کہتے ہیں، یعنی کوئی کام ہو چکا، کوئی چیز ماضی میں گزر چکی، اور السلف کا معنی الجماعت والمتقدمون گزرے ہوئے لوگوں کی جماعت، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ سورہ زخرف آیت نمبر 55 اور 60 پر 5۔ بے شک وہ نافرمان شریر لوگ تھے، جب انہوں نے غصہ دلایا تو ہم نے اس نے بدلہ لیا اور ان سب کو سمندر میں ڈبو دیا، پھر ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے پیش روا اور نمونہ عبرت بنا دیا کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کی آواز کو سمندر میں غرق کرنے والا واقعہ اس نے بیان کیا تاکہ اس کے بعد آنے والے عبرت حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اور السلف کا معنی ہوتا ہے تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے قرابت داروں میں سے وہ لوگ جو عمر اور فضیلت میں تم سے فوقیت والے تھے اور وہ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اور تابعین اعظام رحمہ اللہ جمیعاً والی پہلی صدی ہجری کے لوگوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ اصلاحی معنی عقیدے کے موضوع پر لکھ اور پڑھانے والے علماء کرام کے نزدیک جب سلف کا لفظ مطلق طور پر بولا اور استعمال کیا جاتا ہے تو بلا شک و شبہ ان سب کی تعریفات صحابہ اکرام کے گرد گھومتی ہے، یعنی اسی لفظ کا اطلاق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر ہوتا ہے یا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمہ اللہ عنہم پر یا حدیث میں مذکورہ فضیلت والے پہلے تینوں زمانوں کے اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین اعظام رحمہ اللہ جمیعاً پر کہ لوگ امامت فضیلت سنت کی مکمل اتباع اور منہج سنت میں امامت و اقتدار کے حقدار، اجماع امت سے حضر ان کی پہچان تھی اور یہ وہ لوگ تھے کہ تمام امت اسلامیہ کے علماء اعظام ان کی امامت و دین حنیف میں ان کی عظمت شان پر متفق ہو چکے، اسی لیے صدر اول کے اہل ایمان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے میرے بھائی میرے دوست، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ جو کوئی سچی راہ کھل جانے کے بعد، یاد رکھو یہ آیت کے پر غور کرو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، کان کھول لو اور توجہ دو خطیب کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء کی آیت میں؟ جو کوئی سچی راہ کھل جانے کے بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے گا، مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے تو ہم اس کو اسی راہ پر چلنے دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو اللہ خود ان کو اسی راستے پر چھوڑ دے گا، اسی راستے پر چلائے گا، اسی حال پر چھوڑ دیں گے۔ مرے گا تو اسی حالت میں مرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، دیکھو ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ مرنے کے بعد ہاتھ پیر مارو گے کچھ نہیں ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا۔ آگ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی میرے بھائی میرے دوست؟ جہنم تیار کی گئی نافرمانوں کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ غور سے سن لو، بتائے نہ بتائے ملا مولوی تمہیں میں بتا رہا ہوں، غور سے سن لو، ڈر جاؤ، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ جس کا عقیدہ غلط اس کی عبادتیں تباہ و برباد، حج برباد، عمرہ برباد، نیکیاں برباد، صدقہ برباد، نماز برباد، سب ضائع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے کی اتباع کریں تو ہم اس کو اسی راہ پر چلنے دیں گے، اسی حال پر چھوڑ دیں گے اور آخرت میں اس کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے۔
اور وہ بری جگہ ہے جانے کی، تو یہاں اس آیت کریمہ میں لفظ المومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام ہے رحمہ اللہ جمیعاً. اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اور مہاجر اور انصار میں سے جن لوگوں نے اول ہجرت کی اور پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہریں بڑی بہہ رہی ہیں، تو ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اسی کامیابی کے لیے ہم دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کامیابی کے لیے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. یہ جو کامیابی ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آئی، اس پر ایمان لانا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اس دنیا میں کھانا پینا سونا ڈکار دینا نہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا 5 وقت نماز پڑھنے کی. ہم لوگ 5 وقت کو اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے آفیسوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے دکانوں میں مصروف ہوتے ہیں، بازاروں میں مصروف ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی شادی بیاہ میں، ولیمے میں، نہ جانے کن کن چیزوں میں تم حلال چیزوں میں بھی نماز چھوڑ کر تم مصروف ہوتے ہو. وہ حلال چیز کو بھی تمہیں حرام کر دیتے ہو. تمہیں ہوش نہیں ہے تمہاری عبادتیں کیسے ضائع ہو رہی ہیں. ہوش لو. عشاء کی نماز میں ولیمے کو جاتا ہے بے وقوف، نماز نہیں پڑھتا، ولیمہ کھاتا ہے بے وقوف، حرام کے دیوانے منہ میں ڈالتا ہے، مغرب چھوڑ دیتا ہے، عشاء چھوڑ دیتا ہے، پھر رات کو 2 بجے آ کر سوتا ہے تو فجر بھی چلے جاتی ہے. پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل خبیث ہے. اہل حدیث کیا پیالس کا بہل شادی بہل لیتا ہے. دیکھو کتنے علماء کرام بڑے بڑے لوگوں کا اسٹیٹس دکھانے کے لیے پیالس گرم میں لیتے ہو 5 لاکھ 10 لاکھ دے کر. شرم نہیں آئی تمہیں؟ غریبوں کا خون چوستے ہو. کتنے غریبوں کی شادیاں تم کر سکتے ہو. اے علماء کرام کان کھول کر سن لو، تم نمونہ ہو دوسروں کے لیے. تم خود ایسے ولیمے کرتے ہو اور تم خود ایسے ولیموں میں جاتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، عیش کرتے ہو اور ان کا بڑھاوا دیتے ہو. تم بائیکاٹ کرو ایسے ولیمے کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ولیمہ ہو، سیدھا سادہ مختصر. دعوت کرو جتنی تمہاری حیثیت ہے. کیا بڑا شادی مال لینا، کتنی فضول چیزیں وہاں ہوتی ہیں تمہیں معلوم ہے؟ جا کر دیکھو تو صحیح. باہر سے نظارہ دیکھ لو، آپ کو نظارہ مل جائے گا فضول خرچی کا. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ تو کیا بتاؤ میرے بھائی میرے دوست. اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغ تیار کر رہے ہیں. کہاں ہے ہمارے لیے باغ تیار کیے جائیں گے؟ کیا ہم اس باغ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ نہیں. اور اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی کی جگہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. رواہ البخاری. دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. پھر وہ لوگ ہیں جو اس سے متصل بعد آئے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین. پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل بعد آئیں گے، تبع تابعین اعظام. اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے متصل بعد آئیں گے، تبع تابعین اکرام رحمہ اللہ جمیعا. الجنت والبشر امام الانبیاء والرسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار و اخیار اور احسان و اصلاح کے ذریعے اس کی اتباع کرنے والے تابعین و تبع تابعین کرام رحمہ اللہ جمیعاً ہی اس امت کے سلف صالحین ہیں. اور ہر وہ داعی اللہ شخص کے جو اسی دین کی طرف دعوت دیتا ہو
جس کا منہج و طریق اور شریعت و اسلام کی طرف نبی ختم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اظہار و اخیار نے اور احسان و اصلاح کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں نے دعوت دی تھی. خوب جان لیجئے کہ وہ آدمی سلف صالحین کے مکمل منہج و طریق پر ہے. اسی ضمن میں زمانے کی تحدید شرط نہیں ہے، بلکہ اصل میں مذکور بالا سلف و صالحین کے فہم پر عقیدہ ہے. احکام اور مسائل فقہ میں کتاب و سنت، قرآن مجید اور صحیح احادیث نبوی علی الصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کی موافقت ہی شرط اول آخر ہے. چنانچہ ہر وہ شخص جس کا قول و عمل کتاب و سنت کے موافق ہے، اس کا شمار سلف و صالحین کے اتباع میں سے ہوگا، اگرچہ مکان و زمان کے اعتبار سے وہ سلف صالحین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. اور جو بھی شخص سلف و صالحین کی مخالفت عملی یا قولی طور پر کرے، وہ ہرگز ان میں سے نہیں ہے، اگرچہ ان کے درمیان وہ کیوں نہ رہا ہو. سلف صالحین مذکورین علماء اعلیٰ کے امام و رہنما صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليبخس به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. سورہ الفتح آیت نمبر 29. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ رضوان اللہ اجمعین، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر نہایت رحم دل رہتے ہیں. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے، کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی فکر میں رہتے ہیں. ان کی نشانی ان کے چہروں پر موجود، یعنی سجدے کی نشانی یہ تو ان کا وصف تو رات شریف میں بھی بیان ہوا ہے، تورات شریف میں بھی بیان ہوا ہے، اور انجیل شریف میں بھی اس کی مثال ایک کھیتی کی سی بیان کی گئی ہے، جس نے زمین سے اپنی سوئی کو اوپر نکالی، مول کا پھاٹا، پھر اس کو زوردار کیا، وہ موٹی ہو گئی، اب اپنے ترے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو پھلی لگنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ کافر ان کو دیکھ کر جلے. ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کے پہلے جملہ یعنی محمد رسول اللہ والذین معہ میں اللہ عز و جل بتلا دیا ہے کہ اس امت کے قرآن و سنت پر چلنے والوں کے امام و قائد اعظم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اللہ رب العالمین نے اپنے درج ذیل فرمان میں اپنے رسول محمد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ساتھ جمع کر کے دونوں کو ملا دیا اور اس کی عظمت و شان بھی بیان فرما دی. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 70. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر، صدیق، شہید اور نیکیوں کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ اچھا ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو بھی بڑے درجے والوں کے ساتھ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کبریا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليم حفيظا. سورہ نساء نمبر 80. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا، اور جو کوئی نہ مانے ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین اللہ عز و جل نے نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور اس بات کی خبر دے دی کہ اس کے حبیب و خلیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا آدمی کے تمام اعمال کو برباد، باطل اور ضائع کر دیتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر کسی کا عمل کچھ فائدہ نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اور جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرنے پر آدمی کو اللہ کے ہاں سزا ملے گی، ضرور ملے گی، بہت ملے گی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان کیا اسے سزا نہ ملے، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی. سوچ لو، کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں کی جماعت، اے خواتین اسلام، کان کھول کر سن لو. تم تو سب سے زیادہ ناشکر کرتی ہو اپنے شوہروں کی. صرف شوہروں کی نافرمانی کرنے سے تمہیں سزا ملے گی، چاہے تم عابدہ ہو، زاہدہ ہو، پرہیزگار ہو. کان کھول کر سن لو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت تمہارے ذمہ، تمہارا گود درسگاہ ہے، تم اسے بگاڑ کر ستیاناش کر دیا. بچوں کو گود میں لے کر تم دودھ پلاتی ہو، بچے کو گود میں لے کر دودھ پلاتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے سیریل دیکھتی ہو، کارٹون دکھاتی ہو، اس کی پورے دماغ میں وہی بس جاتا ہے، پھر تم بھی اس عذاب سے نہیں بچو گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد آیت نمبر 30. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور ان کا خلاف کر کے اپنے نیک کام ملیا میٹ نہ کرو، اپنے نیک کاموں کو برباد اور ضائع نہ کرو. اور اپنے درجہ ذیل فرمان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنے حبیب و خلیل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورہ نساء نمبر 14. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کی حدودوں سے بڑھ جائے، تو اللہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور ذلت کی مار کھائے گا. اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کا حکم فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ ہم کریں، اور یہ کہ ہر اس بات اور عمل کو ہم چھوڑ دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. چنانچہ فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ حشر آیت نمبر 7. اور ہمارے پیغمبر
ہمارا پیغمبر جو کچھ تمہیں اوامر و احکام میں سے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا والے کیا سزا دیں گے؟ پولیس والے، ملٹری والے کیا سزا دیں گے؟ اللہ کی سزا کو تم نے کبھی دیکھا؟ جاؤ ان لوگوں کو دیکھو جو بستر مرگ پر ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جو اللہ کی سزا کے مستحق بن چکے ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، کڑوئی ہسپتال میں دیکھو، اپنا پیر ہلا نہیں سکتے، اپنے آنکھوں کے پلکوں کو ہلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، تمہیں عذاب ملنے والا ہے، تم اللہ کے نافرمان ہو۔ اسی لیے اللہ کے نافرمان مت بنو، نبی کے نافرمان مت بنو۔ نبی کی نافرمانی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ چاہے کچھ بھی عمل، نیک عمل ہو، ہر نیک عمل کے اندر ہمارا نمونہ اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں نمونہ تلاش کرو۔ اعلیٰ تمہیں پیمانہ دے دیا گیا ہے، اس پیمانے میں تول کر دیکھو، اس دوربین سے دیکھو۔ دوربین کا نام کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کی دوربین میں دیکھو، کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آیا ہے؟ تمہاری یہی تو روش ہے، یہی تو تم کہتے ہو ہمارے بابا کرتے تھے، تیرا باپ بھی تیرا دادا بھی مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تجھے معلوم؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتے ہیں کہ تیرا باپ جہنم میں ہے، اس لیے کہ اس کے ایسے عمل کیے تھے، اسی عمل کی حالت میں وہ مر گیا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی خرچدار ہے، خرچ دیے بغیر مر گیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تم عبادتوں میں گھٹالا کرتے ہو، تمہارے عقیدے میں گھٹالا ہے، بات کچھ کرتے ہو، کرتے کچھ اور ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت کسی کے باپ کی جائے گی، جنت کسی کے باپ کی جائے گی نہیں میرے بھائی میرے دوست۔ تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہارے مرضی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں چلے گا، یہاں تک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں چلے گا۔ تمہارا عمل، تمہاری مرضی، اللہ جو مرضی بتائے اسی مرضی پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی بتائے اسی مرضی پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے ایک دو آیت بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آتے بہت ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام معاملات بتا رہا اللہ رب العالمین، یہ ایک نہیں دو نہیں، ایک چھوڑو دوسرے کو نہیں، یہ چل جائے گا وہ چل جائے گا نہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں، اور یہ کہ ہم ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 5، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتا ہے وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کرائے۔ کسی بابا کے پاس جھگڑا لے کے جانا نہیں، کسی آدمی محتر آدمی ہے، دنیا کا بڑا ہے، شہر کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤ فیصلے کو، اور وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جاؤ، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے خلا کا معاملہ ہو، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے آپس کے جھگڑوں کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو۔ چودھری کے پاس جاتے ہو، اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، نماز کا انکار کر دیا، فیصلہ تمہارا کیا کرے گا؟ کوئی محلے کا بڑا ہے، چاہے اپنے گھر کا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ بے نمازی ہے، قرآن اور شریعت کا اسے علم نہیں ہے تو اس کے بعد فیصلہ مت جاؤ، لے جاؤ فیصلہ اس کے پاس جو قرآن اور شریعت کا علم جانتا ہو۔ یہی بتایا جا رہا ہے میرے بھائی میرے دوست، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں، پھر تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کچھ اداسی نہ ہو اور خوشی خوشی مان کر منظور کر لے۔ اللہ رب کبریا نے ہمیں اس بات
سے بھی مطلع فرمایا ہے کہ اس کے حبیب و خلیل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے جمیع معاملات میں مکمل اور بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ اور قابل اتباع صالح پیشوا ہیں۔ آپ ایسے بے مثل آئیڈیل ہیں کہ جن کی اتباع و اقتداء ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ مسلمانوں، بے شک شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ اچھا نمونہ ہے۔ بلا شبہ، شک و شبہ، یقیناً تمہارے اللہ کے رسول میں ہمیشہ اچھا نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن قیامت سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کریم نے اپنے درجے ذیل فرمان میں اپنی رضا کو اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ساتھ ملا دیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی خوشی اور رضا حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ انہو کانوا مؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 پر۔ مسلمانوں، یہ لوگ تم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور اگر ان میں ایمان ہوتا تو پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا زیادہ ضروری تھا۔ ایک مقام پر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر کہہ دے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس لیے سلف صالحین کے نزدیک تنازع کے وقت مرجع و مصدر اول اور آخر صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہوا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جماعت اور اسی بات کا اللہ کا حکم ہے، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اسی موضوع کے تعلق سے، کتاب و سنت کے تعلق سے۔ خالص عقیدہ توحید کیا ہے، اس کی تعریف ہم نے چند باتیں آج کے جمعہ میں پیش کی ہے۔ اس کی دوسری کڑی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، اسی طرح ملا مولوی پیر و مرشد کی باتیں سن کر زندگی گزار لو گے، تو یقین جانو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ رب العالمین جہنم میں بھیجنے کے لیے تھوڑا بھی ہچکچائیں گے۔ جہنم تو بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی فرما بردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمیں اسی دنیا میں مل جائے گی، اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرتے ہوئے تعصب کا عینک نکال کر پھینک دو، اور قرآن اور سنت کا عینک لگا لو آنکھوں پر، اور دیکھو پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے گا۔ کسی سے ملا سے، کسی مولوی سے، کسی امام سے، کسی فلانے سے محبت جائز نہیں ہے، جب تک کہ ہماری محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی دوسرا تیسرا درجہ ہے۔ اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں نافرمانی کی جھلک محسوس ہو تو ان کی نافرمانی کرو، ان کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے۔ عبادات میں، لین دین میں، ہر چیز میں مقدم رکھو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مقدم رکھو، پھر دیکھو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تم عبادتیں کرو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، ورنہ تمہاری روح خود تمہیں ملامت کرے گی، تمہیں لعنتیں بھیجے گی۔ کیسے جسم کے اندر میں، اس بد نصیب جسم کے اندر میں روح جمع ہو گئی ہے، یہ بد نصیب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو ماتھا ٹیکتا ہے، کاش کہ میں اس کے جسم سے پہلے نکل جاؤں،
یہ بدوا دیتی رہے گی روح تمہاری روح کچھ تمہارا ساتھ دینے والی نہیں تو تم کس کھیت کے مولی ہو، کسی بابا نے مجھے بچا لیا، فلانا بچا لے گا، یہ بچا لے گا، کوئی بچانے والا نہیں میرے بھائی ہوتے سے. سوائے تمہارے اعمال کے نیک اعمال صالح جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، وہی اعمال قیامت کے دن تمہیں بچائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، ورنہ تو جہنم تمہارے مقدر میں لکھا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اگر وہ قابل رحم قابل مغفرت ہیں تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہمیں بچا لے میرے پروردگار. جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں، اللہ تیرے خزانے سے حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جو شرک میں ملوث ہیں، اے اللہ ان کو توحید پرست بنا دے. جو جہنم کے قریب جا رہے ہیں، اللہ ان کو بچا کر جنت کی طرف لا لے میرے پروردگار. اے اللہ ان لوگوں کی توبہ کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ دن بھر ہم عمر بھر گناہ کرتے رہے، نمازیں نہیں پڑھی. اے اللہ تیرے آخری وقت میں ہی صحیح اب ان کو ہوش آ گیا ہے، بیانات سن کر، قرآن اور حدیث کے بیانات سن کر ہوش میں آ گئے ہیں، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، ان کو پکا سچا مسلمان اور توحید پرست بنا دے تاکہ وہ بھی جنت کو جانے والے بن جائیں. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.